بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے سود کے وعید کے بارے میں کچھ معافی ضمیر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل پن کی طرح. ان کو شیطان چھوئے گا جس کی وجہ سے وہ پاگل پن کی طرح نظر آئے گا. اور اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک روز بیمار کی عیادت کو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے. میں نے کلمہ شہادت کی اس سے تلقین کی، ہر چند کوششوں کی اور اس شخص سے کلمہ کلوانا چاہا مگر وہ سوا اس کے اور کچھ نہیں کہتا. 10-11 پھر وہ شخص بولا کہ اے شیخ، اے مالک بن دینار، میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک آگ کا پہاڑ ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ شہادت زبان سے نکالوں تو اسی وقت وہ آگ کا پہاڑ میری طرف جنبش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے نگل جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ورثاء سے دریافت کیا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ سود لیتا تھا اور ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا. جس طرح اس واقعے میں سود کی ذلت اور رسوائی سزا کا بیان کیا گیا ہے، اسی طرح ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی اور جو دنیا اور آخرت میں لازمی ملتی ہے. آج کل ہم گناہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جب بھی ہم سے گناہ صادر ہوتا ہے تو ہم اس کی نہ ندامت کرتے ہیں نہ توبہ استغفار کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اچانک موت آئے. بسا اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جاتی ہے، ہمارا جو خاتمہ جو ہوگا وہ کفر پر ہوگا. دوستو بزرگو، آج ہم سود کو ایک آسان سا معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں دنیا کے لیے ایک ذریعہ ہے. اگر ہم اس میں نہیں کمائیں گے، اس میں جاب نہیں کریں گے، ایسے لین دین نہیں کریں گے تو بچے بھوکے مر جائیں گے. ہمیں ہمیشہ والی زندگی کے بارے میں کوئی خیال نہیں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ موت کو تو موت آئے گی مگر موت نہیں آئے گی. یہ دنیا کی تو 2 دن کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہ. دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اس میں کسی کو رہنا نہیں ہے. ایک نہ ایک ہم سب کو جانا ہے. اس ہمیشہ والی زندگی کو اس 2 دن والی زندگی کی خاطر ہم تباہ کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اذا متنا وکننا ترابا. جس طرح کفار کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے. آج کل ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری روح فنا ہو جائے گی تو ہمیں ایسے سزائیں کیسے ملے گی. یہ تو پرانی زمانوں کی قصہ کہانیاں ہیں. تو دوستو بزرگو، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم جو بھی نیک اعمال کریں گے اس کے بھی اجر ملے گا. اگر دنیا کے اندر جو بھی برا کام کریں گے اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. ہاں، اس سزا کو بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیک کام کرنے کے توفیق دے دے اور تمام گناہوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. وما علینا الا البلاغ المبین.